اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم ضیاء النبی شریف کا 31واں درس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے درس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے، جیسا کہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے اور سننا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی آمد سے پہلے کاہنوں نے حضور علیہ السلام کی آمد کے بارے میں بتایا تھا۔ تو آج کے درس کے اندر ہم ان کاہنوں کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کاہن کیا تھے، کہانت کیا ہے، یہ کس طرح کا عمل ہے۔ تو جو کچھ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ضیاء النبی شریف کے اندر لکھا ہے، وہ ہم سامعین کے گوش گزار کریں گے۔ تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ کاہن کون ہوتا ہے، کہانت کسے کہتے ہیں، اور اس کی علم و فراست کی علمی حیثیت کیا ہے، اور اس کی پیشن گوئیوں کا منبع اور ماخذ کیا ہے۔ تو جزیرہ عرب میں بسنے والے قبائل کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں کے جاہل معاشرہ میں کاہنوں کو بڑا مقام حاصل تھا۔ قبائل کے سردار اور علاقے کے حکمران اپنے پیچیدہ معاملات میں ان کی طرف رجوع کیا کرتے، باہمی تنازعات کے فیصلہ کرنے کے لیے ان کو اپنا حکم تسلیم کرتے، ان کا فیصلہ حتمی اور آخری ہوا کرتا، فریقین میں سے کوئی فریق ان کے فیصلہ سے سرتابی کی کوئی جرأت نہیں کرتا تھا۔ علامہ محمد فرید وجدی مصری، جن کا شمار عصر حاضر کے اکابر علماء کرام اور محققین میں ہوتا ہے، انہوں نے دائرۃ المعارف میں کہانت کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ امور غیبیہ کے جاننے کے لیے جنوں کی خدمات حاصل کرنے کو کہانت کہتے ہیں۔ یہ پیشہ اہل عرب میں بہت معروف و مشہور تھا۔ جب کسی کو کوئی پیچیدہ مسئلہ درپیش ہوتا، وہ اس کی تہ تک رسائی حاصل کرنا چاہتا اور مستقبل کے حالات پر مطلع ہونا چاہتا تو وہ شخص کسی کاہن کے پاس جاتا، وہ اپنی مشکل اس کے سامنے پیش کرتا۔ جزیرہ عرب کے کاہنوں میں سے ہر ایک کاہن کا ایک جن محتاط ہوا کرتا، جو کاہن کے طلب کرنے پر اس کے پاس حاضر ہوتا جاتا، اور کاہن جس معاملے میں کے بارے میں اس سے استفسار کرتا تو وہ اس سے اس کو آگاہ کرتا۔ علامہ فرید وجدی اس کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ امر بعید از عقل نہیں، کیونکہ آج کل یورپ میں فوت شدہ لوگوں کی روحوں کو حاضر کرنے کا علم جو ہے وہ لوگ شمار کرنے لگے ہیں، اور ایسا علم وہ اہم امور میں وہ شمار ہونے لگا ہے، اور یورپ کے ممتاز محقق سائنسدان پروفیسر ڈاکٹر اس علم کو تسلیم کرنے میں وہ آگے ہیں، یعنی وہ اس کو سچ تسلیم کرتے ہیں۔ اگر مرنے والوں کی ارواح کو حاضر کیا جا سکتا ہے تو جنات کو حاضر کرنا یہ کوئی بعید از عقل نہیں ہوگا۔ حضرات محترم علامہ امام نووی شارح صحیح مسلم نے کہانت اور کاہن کی جو تشریح کی ہے وہ مدرجہ بالا و ذات سے بھی زیادہ بصیرت افروز ہے۔ فرماتے ہیں کہ اہل عرب کے نزدیک کہانت کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ کہ کوئی جن کسی انسان کے محتاط ہو، وہ محتاط جن آسمانی باتیں چوری چھپے سن کر اپنے دوست انسان کو پہنچا دے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد کہانت کی یہ قسم جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ دوسری قسم وہ جن اپنے انسان دوست کو ان واقعات سے آگاہ کرے جو کسی ملک یا علاقہ میں ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ یہ امر محال نہیں، وہ لوگ تھوڑے سے سچ کے ساتھ کئی گنا زیادہ جھوٹ کی ملاوٹ کر دیتے ہیں، اس لیے ان کی بات سننا اور ان کو سچ ماننا یہ بھی ممنوع ہے۔ تیسری قسم منجمین کی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص قوت و ودیت کر دی ہوتی ہے، لیکن یہ لوگ بھی سچ کی قلیل مقدار کے ساتھ جھوٹ کے انبار ملا دیا کرتے ہیں۔ اسی کی ایک قسم کو عرافہ کہا جاتا ہے، جو اس فن کا ماہر ہوتا ہے اسے عراف کہتے ہیں۔ عراف وہ شخص ہے جو اسباب اور مقدمات کی مدد سے مخفی امور پر استدلال کرتا ہے اور ان امور کو جاننے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تاج العروس لغت کی ایک مستند کتاب القاموس کی شرح ہے، اس میں کہانت کی تشریح ان الفاظ کے ساتھ ذکر کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں توشیح، یہ بھی لغت کی ایک کتاب میں ہے کہ کہانت کا معنی علم غیب جاننے کا دعویٰ کرنا ہے۔
علامہ ابن اسیر کہتے ہیں کہ کاہن وہ ہوتا ہے جو کائنات کے بارے میں مستقبل کی خبریں دے، وہ اسرار کو جاننے کا مدعی ہو۔ عرب میں متعدد کاہن تھے، جیسے شک، ستی اور ان کے علاوہ اور کئی ان کاہنوں میں سے بعض وہ تھے جو یہ گمان کرتے تھے کہ ایک جن جس کی وہ بھی بھی اس کو کہتے تھے، جن کو ان کا تابع ہے، وہ اسے خبریں پہنچاتا ہے، اور ان میں سے بعض وہ تھے جو یہ خیال کرتے تھے کہ وہ امور کے مقدمات و اسباب کے واسطہ سے جان لیتے ہیں۔ سائل کی گفتگو، سائل کے افعال اور اس کے حالات سے وہ حقیقت حال پر مطلع ہو جاتے ہیں۔ ایسے شخص کو خاص طور پر عراف کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص کسی کاہن کو خاص طور پر یا عراف کے پاس جاتا ہے تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل فرمائی، یعنی جس نے کاہن کی بات کو سچ جانا، اسی طرح وہ دقیق علم کے جاننے والے کو بھی کاہن کہتے ہیں۔ لغت عرب کی ایک دوسری مستند کتاب لسان العرب کے مصنف علامہ ابن منظور کاہن کی مندرجہ بالا تشریح لکھنے کے بعد مزید یہ لکھتے ہیں کہ ازہری فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بعثت سے پہلے کہانت کا رواج عرب میں عام تھا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو مبعوث کیا گیا اور شہاب ثاقب سے آسمانوں کی حفاظت کا اہتمام کیا کر دیا گیا، اور جنوں و شیاطین کو آسمانی باتیں چوری کرنے سے اور چھپ کر سننے سے روک دیا گیا، تو کہانت کا جو علم تھا وہ باطل ہو گیا، یعنی اب کہانت کا کوئی علم باقی نہیں رہا، اور اللہ تعالیٰ نے فرقان حمید کے ساتھ کاہنوں کی کذب بیانی کا نام و نشان مٹا دیا، اور اس کتاب نے حق و باطل کے درمیان تفریق کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے علوم غیب پر مطلع فرما دیا جتنا چاہا، جس کے احاطہ سے کاہن عاجز تھے، اس لیے آج کہانت کا وجود ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس احسان پر ہم اس کی حمد بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں قرآن کریم کے ذریعے سے ان جھوٹے لوگوں سے مستغنی کر دیا ہے۔ مختلف علماء اسلام اور ائمہ لغت نے کہا کہانت اور کاہن کے بارے میں جو تحریر فرمایا ہے اس کا بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہے، بہت سی کتابوں کے اندر آپ نے اور بھی مطالعہ کیا ہوگا۔ اب ہم آپ کے سامنے علامہ ابن خلدون کی رائے پیش کرتے ہیں جو ان کے امور کے بارے میں انہوں نے اپنی شرح آفاق مقدمہ تاریخ میں بڑی شرح بس سے لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں تو کہ یہ بہت زیادہ طویل بات ہے، لیکن حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ ہم سامعین کی نظر میں وہی خلاصہ رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ فرماتے ہیں کہ نفوس بشریہ کے 3 اصناف ہیں۔ پہلی صنف ان نفوس بشریہ کی ہے جو اپنی ناقص طبیعت کے باعث روحانی ادراک تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر ہے۔ ان کی ساری تک و دو کا حاصل تصور اور تصدیق کے علوم ہے جن کی ابتدا بدیہات سے ہوتی ہے۔ ان کے بارے میں علامہ مذکور فرماتے ہیں کہ انسان کے بشری اور جسمانی ادراک کی سرحد عام طور پر یہاں آ کر ختم ہو جاتی ہے، اور دوسری صنف ان نفوس بشریہ کی ہے جو اپنی فکری حرکت سے عقل روحانی تک رسائی حاصل کرتے ہیں، اور اس ادراک کے لیے وہ بدنی آلات کے محتاج نہیں ہوتے، بلکہ قدرت نے عقل روحانی اور تک پہنچنے کی جو استعداد ان کو ودیت کی ہوتی ہے، اسی کی بل بوتے پر وہ عقل روحانی تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ ان کا دائرہ ادراک اولیاء سے آگے بڑھ کر مشاہدہ باطنیہ کی فضا میں مصروف پرواز ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تک ان علماء کی رسائی ہوتی ہے جو زمرہ اولیاء میں سے ہوتے ہیں اور جو علوم دنیا اور معارف ربانیہ کے وارث ہوتے ہیں۔ یہ دوسری قسم تھی، اور تیسری قسم اس نفوس بشریہ کی ہے جو بیک وقت اپنے بشری جسمانیت اور روحانیت سے آزاد ہو کر افق اعلیٰ کے ملائکہ میں شامل ہو جاتے ہیں، انہیں ملائکہ اعلیٰ کے مشاہدہ کا اللہ کریم نے یہ شرف عطا فرما دیا ہوتا ہے۔ یہ نفوس انبیاء کرام کے ہیں، یعنی یہ صرف حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے ان میں شامل کیا ہے صلوات اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، جن کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ قوت رکھی ہے
کہ وہ نزول وحی کی حالت میں تمام بشری تقاضوں سے پاک ہو کر مولا اعلیٰ کے فیوضات سے سرشار ہوتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اس کلی اصلاح کی وجہ سے وہ اس افق اعلیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں اس فطرت کے باعث جس پر اس کی آفرینش کی گئی ہے، جس میں کسی کسب اور فنی مہارت کا دخل نہیں ہے، وہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ لکھنے کے بعد علامہ ابن خلدون پھر فرماتے ہیں یعنی کہانت بھی نفس انسانی کے خواص میں سے ایک خاصہ ہے کہ نفس انسانی میں جب یہ استعداد ہوتی ہے کہ وہ بشریت کی پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کر کے مقام روحانیت کی طرف پرواز کر جاتے ہیں، کیونکہ ان میں یہ استعداد ناقص ہوتی ہے، اس لیے وہ کسی صحیح نتیجے تک پہنچتے ہیں جب کبھی غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔ جس نفس بشریہ میں جامع بشریت کو اتار پھینکنے کی قوت اور استعداد پائی جاتی ہے، جس سے وہ اس علوم جزیہ تک رسائی حاصل کرتا ہے، اس قوت استعداد کو کہانت کہا جاتا ہے۔ علماء کی ان مندرجہ بالا جو کچھ بیان کیا ہے، تصریحات اور اقتباس سے ہم بآسانی یہ نتیجہ خود کرتے ہیں کہ جو لوگ کہانت کا کام کیا کرتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ملکہ قوت عطا فرمائی تھی، جس سے وہ مستقبل میں وقوع پذیر ہونے والے جزوی واقعات کا علم حاصل کر لیتے تھے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں کئی افراد ایک انوکھی قسم کی قوت ان کو بھی عطا کی جاتی ہے، جس سے وہ اپنے بنی نوع انسانی میں ایک ممتاز مقام ان پر فائز ہو جاتے ہیں، اور لوگ جن کو کھوجی کہا جاتا ہے وہ کسی انسان یا حیوان کے پاؤں کے نشان دے کر یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ فلاں انسان کا پاؤں ہے، یہ فلاں انسان کے پاؤں کا نشان ہے، یہ فلاں جانور کے پاؤں کا نشان ہے۔ اسی طرح وہ زمین کو سونگھ کر بتا دیتے ہیں کہ زمین کے اندر پانی کتنا ہے، کس جگہ پہ ہے، کتنی گہرائی پہ ہے۔ یہ تمام جو علم ہے اللہ کریم نے ان کو یہ طاقت عطا فرما دی ہوتی ہے، اس طرح وہ جزیات کا علم حاصل کر لیتے ہیں۔ علامہ ابن خلدون مزید یہ فرماتے ہیں کہ کاہنوں میں سے عہد جاہلیت میں شک بن عمار اور صدیق بن مازن کو بڑی شہرت نصیب ہوئی۔ ان کی حکایات میں سے یہ حکایت مشہور ہے کہ انہوں نے ربیہ بن مدر کے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا تھا کہ یمن میں حبشیوں کی حکومت ہوگی، ان کے بعد قبیلہ مرزا حکمران ہوگا، اور ان کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہونے اور آپ کے دین کے غالب آنے کی پیش گوئی ہوئی تھی۔ اس طرح کسریٰ نے موبزان کو جب اپنا خواب سنایا تو اس نے عبد المسیح کو سطیع کے پاس اس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے بھیجا، تو سطیع نے اسے بتایا کہ تمہاری مملکت تباہ و برباد ہو جائے گی، اور نبی آخر زمان حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت سے ایک عالم منور ہوگا۔ وذات محترم یہ سارے واقعات حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنے ہیں کہ درجہ شہرت کو پہنچی ہوئی ہیں۔ تو آج کے ہم درس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا کہ کاہن کسے کہتے ہیں، کہانت کسے کہتے ہیں، تو آج تک اس کے علم کا کتنا وجود باقی ہے، کتنا ختم ہو چکا ہے۔ تو اگلے درس کے اندر ہم آپ کو وہ واقعات بتائیں گے کہ جن واقعات کے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کے تذکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سچ بیان کرنے، اس پر عمل کرنے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔